جی دوستو، میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ اصل گستاخ کون ہے۔ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے، عبد القادر وچ پہ گئے۔ اس کے خلاف کوئی دھرنا دیا کسی نے؟ کوئی نکلا باہر کہ خدا سے بھی بڑھا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو روح نکالنے کے لیے بھیجا، وچ عبد القادر پہ گیا اور چھڑ دو ان وچ انجینئر پہ گیا جو ہے میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ اب مجھے بتائیں 70 دفعہ اللہ سے عہد لیا ہے، اس میں اور دعوے نبوت میں کیا فرق ہے؟ بلکہ یہ تو خدا سے بھی بڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چھڑ دو وچ عبد القادر پہ گیا جی۔ عبد القادر دیا میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تمہارے پٹھا کر کر ماراں۔ میں تو اللہ دی قسم ڈردا جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں، آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت۔ ہن سنو، فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا اور چلے گئے قبر۔ ہن مرزا جیل میں بولے گا وہ جی غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ کتے دے دماغ میں جو پاؤں تو سوا ککھ نہیں، کتے دے دماغ میں جو پاؤں تو سوا ککھ نہیں آمدا، ککھ نہیں آمدا کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے۔ بابے اور فرماتے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے اینو چھڑ دے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے، میں وچوں حذف کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے، عبد القادر وچ پہ گئے۔ ٹارزن بنا کے بابوں کو پیش کرتے ہیں۔ ختم نبوت والا معاملہ تو اب پیچھے رہ گیا، انہوں نے تو خدا سے بنا دیا ہے اپنے بزرگوں کو۔ ان لوگوں نے جا کے ختم نبوت کے مقدمے لڑنے ہیں جن کی توحید بھی ناقص، جن کا عقیدہ ختم نبوت بھی ناقص۔ یہ کہانیاں کروانی چھوڑو۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ حضور فریاد رس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی مصیبت میں مجھے پکارے، مجھ سے مدد چاہے، میں اس کی مصیبت کو اس سے دور فرماؤں گا۔ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ غوث کا صدقہ مل گیا ہے ہمیں خواجہ کے اس در سے، غوث کا صدقہ مل گیا ہے ہمیں خواجہ کے اس در سے، ہم نے سبھی کچھ پا لیا آج مقدر سے، دلوں کا دکھ جانتے ہیں وہ ہمیں پہچانتے ہیں۔ خدا دے پکڑے چھڑائے محمد تے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ رب نپ لیا تے حضور چھڑا لین گے، یہ حضور نے نپ لیا تو تے بچ کوئی نہیں۔ اور قرآن اتنا سٹرونگ ہے اس حوالے سے کہ بخاری مسلم میں جو حدیث شفاعت ہے، جو نبی علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ، اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا تو داروغہ جہنم مالک علیہ السلام مجھ سے کہیں گے یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی امتی بھی دوزخ میں باقی نہیں ہے سوائے اس کے جسے قرآن نے جنت میں جانے سے روک رکھا ہے۔ قرآن جب روک لے گا نا تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ ویسے شعر ہے، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ کتنا یہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کا مقابلہ کروا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ قرآن نے روک لیا ہے، اب آپ کی شفاعت بھی ان کے کام نہیں آئے گی جن کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا۔ اور قرآن نے کن کو روک لیا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ قرآن نے جنت حرام کر دی ہوئی ہے۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام کے جسم پر پسینہ اقدس آئے تو خوشبوئیں ہوتی ہیں، وہی طریق غوث اعظم کو عطا کیا گیا۔ آپ کے جسم اقدس پر بھی پسینہ ہی آئے تو خوشبو آتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے جسم اقدس سے مکھی نہیں بیٹھتی، تو فرمایا جو میرے جد کریم کو اللہ نے فیض عطا کیا، کمال عطا کیا، اس کا پرتو جب مجھ پہ پڑا تو مکھی میرے جسم پر بھی نہیں بیٹھتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہی نہیں، ابھی اور سنیے۔ ساری خدا دی خدائی عبد القادر کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہیں اصل گستاخ جنہوں نے نہ تو اللہ کو چھوڑا ہے نہ تو نبی کو چھوڑا ہے،
اللہ کی شان میں بھی انہوں نے مداخلت کی ہے، اللہ کی شان میں بھی انہوں نے گستاخی کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بھی انہوں نے گستاخی کی ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ کا موازنہ تو کسی سے کیا ہی نہیں جا سکتا، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے لیے کائنات بنائی گئی، ان سے بڑی فضیلت، ان سے زیادہ عظیم کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ان کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، اور ان کے آس پاس بھی کسی کی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ اور جو یہ لوگ فضائل بیان کرتے ہیں بزرگوں کے، تو مجھے بتائیں کہ ابو بکر سے بڑا کون ولی ہوتا، عمر سے بڑا ولی کون ہے، عثمان سے بڑا ولی کون ہے، اور حضرت علی علیہ السلام سے بڑا کون ولی ہو سکتا ہے؟ اگر تو ہمیں مزارات بنانے چاہیے تو ہم ان کے بناتے، ان کی ہم باتیں کرتے، ان کی شان بیان کرتے۔ کیوں ان کی باتیں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے تھے۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ تم ہماری تعریفیں کرو، ہمارے تم مزار بناؤ، یا ہمارے تم اس طرح ہماری پوجا کرو۔ تو کوئی ولی دنیا کا جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ میری یہ کرامت ہے یا میرے پاس یہ طاقت ہے اور میں یہ ہوں، وہ بالکل درست نہیں ہے۔ ولی تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو اللہ کی طرف راغب کرے، اللہ کی طرف آپ کا رجحان پیدا کرے، اور اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا آپ کو ترغیب دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو جو ہے زندہ کرے۔ اور ولی کی جو پہچان ہے، جو اس کا مقام ہے، وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ ایمان کا، عقیدے کا تعلق ہے دل سے، اور دل کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حدیث میں روایت ہے کہ 60 سال تک ایک انسان مسلمان عبادت کرے گا لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ وجہ دیکھیں، نماز قبول نہ ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آپ اپنے اعمال میں ہی ٹھیک نہیں ہیں، اپنے عقیدے میں ہی ٹھیک نہیں ہے، تو نماز آپ کی کہاں سے قبول ہوگی؟ تو ہم تو ظاہری عبادات کو دیکھتے ہوئے ہی کسی کو ولی ٹھہرا دیتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ برگزیدہ مان لیتے ہیں کہ جی یہ بڑا نیک ہے، یہ تو مسجدوں میں جاتا ہے اور تہجد بھی پڑھتا ہے اور 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جس کا اخلاص ہی نہ ہو عبادت میں، اس کی عبادت کہاں گئی؟ جو اپنی عبادت کا اجر جو ہے وہ لوگوں سے تعریف کی صورت میں وصول کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو وہ تو مسلمان کی جو ڈیفینیشن ہے اس پہ بھی پورا نہیں اتر رہا۔ وہ جو اللہ کے علاوہ بھی کسی سے نیک عمل کی، اللہ کے لیے جو عمل کیا گیا ہے، کسی اور سے بھی اس کی جزا کا طلبگار ہو، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو نیک ریاکاری میں وہ شمار ہوگا۔ تو آپ ان چیزوں کو سمجھے۔ میں کسی ولی کے بارے میں بات نہیں کر رہا کہ کوئی ایسا تھا کیسا تھا، مجھے نہیں پتہ، میں کیسے بات کر سکتا ہوں۔ لیکن آپ لوگ دیکھیں، اسلام ہمیں دیا ہے عمل کرنے کے لیے، ہمیں اللہ نے کسی اور کو بیچ میں لانے کے لیے قرآن نازل نہیں کیا۔